حضرات، جمعیت علماء وہ تاریخی جماعت ہے جس کے زیر اہتمام ملک کے کسی گوشے اور حصے میں کوئی بھی پروگرام منعقد کیا جائے تو وہ پروگرام تاریخ کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور اس کی صدائے بازگشت اس پورے علاقے میں عرصے تک محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن جمعیت علماء جیسی عظیم الشان تنظیم اور جمعیت علماء اتر پردیش جو دنیا کے چھٹے 6 ملکوں کے بعد اپنی وسعت اور آبادی کے اعتبار سے درجہ رکھتا ہے، اس پورے صوبے کا اجلاس عام ہو رہا ہو اور وہ بھی سرزمین لکھنؤ میں، جو شہر آرزو بھی ہے اور منفرد تہذیب و تمدن کا گہوارہ بھی رہا ہے، تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے لیے نہایت خوشی و مسرت اور فخر کا مقام ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس عام کے استقبال کے لیے جو کمیٹی منتخب کی گئی، اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کا انتخاب عمل میں آیا جس نے اس پورے منظرنامے کو، جمعیت علماء کا اجلاس عام اور تہذیب و تمدن کے گہوارے شہر آرزو لکھنؤ میں اس کا انعقاد، اور پھر اس حوالے سے اس شخصیت کی قیادت و صدارت میں آپ کا استقبال۔ میری مراد ہے حضرت مولانا عبدالعلی صاحب فاروقی، محتمم دارالعلوم فاروقیہ کاکوری لکھنؤ، جو اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد عبدالشکور صاحب، امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، میں حضرت والا سے بحیثیت استقبالیہ کمیٹی اجلاس عام کے صدر کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ استقبالیہ پیش فرما کر کے کونے کونے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام کارکنان کا استقبال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ استقبالیہ تحفظ ملک و ملت کانفرنس زیر اہتمام جمعیت علماء اتر پردیش۔ گرامی قدر علماء کرام، ذی وقار اراکین جمعیت علماء اور معزز حاضرین کرام، ملک کی مستند و معتبر اور تاریخ ساز اور عہد آفریں تنظیم جمعیت علماء ہند کی صوبہ اتر پردیش کی اکائی کی طرف سے آج منعقد ہو رہی عظیم الشان تحفظ و ملک و ملت کانفرنس میں بحیثیت صدر مجلس استقبالیہ اپنے شہر لکھنؤ میں آپ تمامی حضرات کا انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے ایک فدائے لکھنؤ کے
اس نعرہ مستانہ کی طرف متوجہ کر کے آپ کو چوکنا بھی کر دینا اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ سنا رضواں بھی جس کا خوشہ چی ہے، سنا رضواں بھی جس کا خوشہ چی ہے، وہ بے شک لکھنؤ کی سرزمین ہے۔ آپ خوابوں کے شہر لکھنؤ میں اپنی پلکوں پر مستقبل کے سنہرے خواب سجائے ہوئے حالات حاضرہ کی تلخیوں کا مداوع تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا آنا مبارک کرے اور ملک و ملت کی فلاح کا جو عظیم بیڑا آپ کے تعاون سے آپ کی اپنی تنظیم جمعیت علماء نے اٹھایا ہے، اس میں بھرپور کامیابی حاصل ہو، آمین۔ حضرات گرامی، لکھنؤ کا اپنے علمی، ادبی اور تہذیبی حوالوں سے ہی نہیں بلکہ مسلمانان ہند کی سب سے بڑی لائق اعتماد اور ایثار و قربانیوں کی تاریخ سے مزین تنظیم جمعیت علماء ہند کے حوالے سے بھی اس کے قیام کے روز اول ہی سے اتنا مضبوط اور گہرا رشتہ رہا ہے کہ لکھنؤ اور جمعیت دونوں کی کوئی تاریخ ایک دوسرے کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ثبوت کے لیے میں اتنا ہی حوالہ کافی ہے کہ 1919 میں جمعیت علماء ہند کے باقاعدہ قیام کے بعد اس کے پہلے اجلاس کی صدارت اسے لکھنؤ کے مشہور مجاہد آزادی اور خانوادہ فرنگی محل کے نامور فرزند حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ اس لیے ہم اہل لکھنؤ جمعیت علماء کے حوالے سے بھی یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم نے سورج کی مسافت پہ نظر رکھی ہے، ہم نے سورج کی مسافت پہ نظر رکھی ہے، دھوپ کے شہر میں سائے کی خبر رکھی ہے۔ محترم سامعین، اس وقت لکھنؤ کی تاریخی عظمت و اہمیت کا کوئی تفصیلی بیان کر کے آپ کی سمع خراشی کا نہ ارادہ ہے نہ ہی یہ اس کا موقع ہے۔ ہاں، اگر کچھ باذوق لوگوں کو اس کا علم حاصل کرنے میں ہی دلچسپی ہو تو ان کو لکھنؤ کے ایک باشندے کی حیثیت سے میری دعوت ہے کہ پے تکمیل آرزو آؤ، پے تکمیل آرزو آؤ، لے کے احساس جستجو آؤ، میں بتاؤں گا لکھنؤ کیا ہے، تم جو ایک بار لکھنؤ آؤ۔ البتہ جمعیت علماء ہند کی امتیازی تاریخ کے حوالے سے اس طرف اجمالی اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ وطن عزیز ہندوستان کو ظالم انگریز کے غاصبانہ قبضے اور پنجہ استبداد سے آزادی دلانے کے لیے 1772 میں سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوائے جہاد سے لے کر 1915 تک آزادی وطن کے لیے مسلمانوں نے جو جہاد کیا وہ جہاد بالسیف تھا، جو ظاہر ہے کہ ایک ایسی طاقتور و ناقابل شکست حکومت کے خلاف تھا جس کی مملکت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اس دوران 1857 کا وہ لرزہ خیز اور انسانیت سوز معرکہ بھی پیش آیا جس میں وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہزار علماء کرام اور ان کی تابعداری میں مسلمانان ہند نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور جسے وقت کے جابر حکمراں انگریز نے تو بغاوت سے تعبیر کیا ہی، غور فرمائیے، جسے وقت کے جابر حکمراں انگریز نے تو بغاوت سے تعبیر کیا ہی، مقام حسرت و افسوس یہ ہے کہ آزاد ہندوستان میں بھی آج تک 1857 کے اس جہاد آزادی کو بغاوت ہی کے نام سے یاد کیا اور کرایا جا رہا ہے۔ جب 1757 سے 1915 تک جاری رہنے والے جہاد بالسیف کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے تو 1919 میں قائم ہونے والی جمعیت علماء ہند نے اپنے عظیم قائد و رہنما شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہدایت پر آزادی وطن کے لیے جاری جدوجہد کا رخ موڑتے ہوئے یہ تاریخ ساز فیصلہ لیا کہ آئندہ یہ تحریک آزادی اپنے ہم وطن ہندو بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ساتھ شامل کر کے
اور ان کا تعاون لے کر چلائی جائے گی، اور جسے جہاد بالسیف کے بجائے عدم تشدد کے اصول پر چلایا جائے گا۔ چنانچہ 1919 کے دور غلامی سے لے کر 1947 کے حصول آزادی تک کی جمعیت علماء کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس کے رہنماؤں نے اپنے عدم تشدد اور ہندو مسلم بھائی چارہ کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آزادی وطن کے خاطر ہر قسم کی قربانیاں پیش کیں، جن کی تفصیلات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، نہ ہی اس کی چندہ حاجت ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ محترم حضرات، تشویش اور فکر کی بات یہ ہے کہ 150 سال سے زائد کی مسلسل جد و جہد، ہزار قربانی، جانوں کی قربانی، مالٹا سے لے کر کراچی، کلکتہ اور احمد نگر تک کی جیلوں کی کال کوٹریوں کی سزاؤں کے بعد ملک کو حاصل ہونے والی آزادی پر ایک مرتبہ پھر خطرات کے بادل چھا رہے ہیں۔ آپسی بھائی چارے کو مٹا کر مرافرت پیدا کرنے کیے جانے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ ملک کی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں میں عدم تحفظ اور اپنے آئینی و بنیادی حقوق کے سلسلے میں فکر مندی بڑھتی جا رہی ہے۔ پارکوں، بازاروں، دفتروں اور کچہریوں سے لے کر تعلیم گاہوں، نصاب تعلیم تک میں منافرت کا زہر گھول کر ملکی باشندوں کو آپس میں تقسیم کر کے انگریزوں کی لڑاؤ اور راج کرو کی پالیسی پر کھلم کھلا عمل کیا جا رہا ہے۔ ارباب سیاست اور حکمراں طبقے کی خود غرضیوں اور مفاد پرستیوں کی بڑھتی ہوس سے خطرات سنگین سے سنگین تر صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف خود مسلمانوں میں تعلیم سے بے رغبتی، دین اور علماء دین سے دوری، کسی فرد یا تنظیم کو اپنا بڑا اور ہمدرد تسلیم نہ کرتے ہوئے ہر قیادت کو ٹھکرانے کی روش اور اس کے نتیجے میں اتحاد و اتفاق سے محرومی نے مسلم سماج میں الگ سے پیچیدہ و لا ينحل قسم کے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا اپنے رب کے فرمان کی وجہ سے یہ مستحکم عقیدہ ہے کہ مصائب و پریشانیاں ہی راحت اور آسانی کے دروازے کھولا کرتی ہیں، کیونکہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ چنانچہ آج آپ کا اپنی تنظیم جمعیت علماء کی آواز پر تحفظ و ملک و ملت کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس اجلاس عام کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا گویا مفاد پرستوں، خود غرضوں اور ملک و ملت کے دشمنوں تک اپنی صدائے دل کو پہنچاتے ہوئے یہ وارننگ دینے کے لیے ہے کہ ہم حالات سے سمجھوتا کر کے اور بزدلی و پست ہمتی کا مظاہرہ کر کے تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بننے والے نہیں ہیں، بلکہ حالات کا رخ موڑنے اور ملک و ملت کی حفاظت و سلامتی کا سامان کرنے والے ہیں۔ اور ہمارا یہ واضح اعلان ہے کہ مشکلیں ہی مشکلیں ہیں کاررواں کے سامنے، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں کاررواں کے سامنے، ہیچ ہیں لیکن میرے عزم جمع کے سامنے۔ ہمیں اپنے پروردگار سے پر امید رہنا چاہیے کہ حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اور ان کے رفقا نیز صوبہ اتر پردیش میں حضرت مولانا محمد متین الحق اسامہ قاسمی صاحب اور جناب مولانا محمد مدنی صاحب اور ان کے رفقا کی مضبوط، پروقار اور بیدار مغز و غیور قیادت میں برپا ہونے والی تحفظ ملک و ملت کی یہ جدوجہد بھی اسی طرح انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی جس طرح ہماری جدوجہد آزادی کو کامیابی ملی تھی اور جس کی حفاظت و بقا کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ قانون فطرت و سنت اللہ یہی ہے کہ اخلاص و اعتماد کے ساتھ کی جانے والی ہر جد و جہد بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، اور یہی ہمارے اسلاف و اکابر کی جد و جہد کی امین اس تنظیم جمعیت علماء ہند کی بھی تاریخ رہی ہے کہ کامیابیاں و کامرانیاں اس کے اراکین و وابستگان کے قدم چومتی رہی ہیں۔ مناسب ہوگا کہ اس موقع پر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سابق صدر جمعیت علماء ہند کے
ایک پرمزاح لیکن پرعزم جملے کی طرف اشارہ کر دیا جائے جو میرے دور طالب علمی میں دیوبند کے ایک سیاسی جلسے میں انہوں نے کہا تھا۔ حضرت فدائے ملت جب اسٹیج پر تشریف لائے تو پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کچھ لوگوں نے ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے کی کوشش کی، تو حضرت نے یہ کہتے ہوئے ہار قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ شکریہ شکریہ، میں جیت کا قائل ہوں، ہار کا نہیں۔ گو کہ یہ ایک مزاح سے بھرپور پہلو تہی کی کوشش تھی، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور ان سے وابستہ تنظیم جمعیت علماء ہند کا یہی اساسی منشور بھی ہے اور اس پر کاربند رہنا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ آخر میں اس بات کے لیے شکر گزار ہونا اپنا فریضہ گردانتا ہوں کہ جمعیت علماء اتر پردیش کے ذمہ داران، خصوصاً اس کے صدر ذی وقار جناب مولانا محمد متین الحق اسامہ قاسمی صاحب نے مجھ جیسے عزلت نشین اور تحریکی زندگی سے کنارہ کش و بے عمل شخص کو اس باوقار کانفرنس کی مجلس استقبالیہ کی صدر کے حیثیت سے منتخب فرمایا، جو میرے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اجلت کے ساتھ تحریر کردہ اس خطبہ استقبالیہ میں اپنے محترم وزی وقار علماء و قائدین اور دور دراز سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں تشریف لانے والے اپنے مہمانوں کا کما حقہ شکریہ بھی نہیں ادا کر سکا، تاہم یہ دعا تو کر ہی سکتا ہوں کہ حق تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص، ہمارے حوصلوں میں بلندی، ہمارے کاموں میں برکت اور ہماری جد و جہد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین والسلام۔ عبدالعلی فاروقی۔ مجمع سیلاب کی طرح آ رہا ہے، ابھی آدھے ہی آیا ہے۔ میں حسین بھائی، لیق بھائی، ڈاکٹر سلمان صاحب وغیرہ سے کہوں گا کہ بعجلت اگر ہو سکے تو پیچھے کچھ اور ٹینٹ کا انتظام کر دیا جائے، اور ہم مجمع سے کہیں گے کہ چونکہ قربانی دینے والی جماعت ہے تو اگر اندازے سے بہت زیادہ مجمع آ رہا ہے تو تھوڑی سی قربانی دینے کا مزاج بنا لیں۔ حضرات، اب آپ کے سامنے ایک اہم خطاب ہونے جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند ایک عظیم اور قدیم جماعت ہے۔ کیسے؟ کس طرح سے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قدیم اس لیے ہے کہ 100 سال اس کے قیام کے ہو چکے ہیں۔ عظیم اس لیے ہے کہ اس تنظیم نے، اس جماعت نے میدان سے لے کر کے ایوان تک حق کی آواز بلند کی ہے اور ملت اسلامیہ ہند کی پاسبانی کا فریضہ بخوبی انجام دیا ہے۔ قومی اور ملی کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی مسئلے میں جہاں بھی ضرورت ہوئی ہے جمعیت علماء ہند وہاں نظر آئی ہے۔ اس لیے یہ جماعت قدیم بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ اس کی خدمات کی زمین نہایت وسیع ہے کہ اس کی پیمائش مشکل ہے، لیکن اس کی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے اور اس کی ہمہ جہت اور ہماگیر فلاحی، سماجی، انسانی، ملی، قومی، ملکی اور وطنی خدمات پر ایک روشنی ڈالنے کے لیے، اس پر اختصار کے ساتھ اظہار خیال کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جمعیت علماء ہند کے قومی سیکریٹری، ہم سب کے موقر رفیق حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند سے، کہ وہ تشریف لائیں اور جمعیت علماء ہند کی خدمات پر اظہار خیال فرمائیں۔ جمعیت علماء مغربی اتر پردیش کے زون صدر محترم عالم دین حضرت مولانا محمد عاقل صاحب، جو صدر بھی ہیں اور ایک بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اگر میری آواز سن رہے ہیں کہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم اما بعد. صاحب صدر، مؤقر علماء کرام، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، جمعیت علماء اتر پردیش کے کارکنان، آج بتاریخ 10 مارچ کو جمعیت علماء اتر پردیش کے اجلاس عام بعنوان تحفظ ملک و ملت یہاں جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ بہت دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، 1857 کے حالات کا بھی ذکر آیا. 1857 کے حالات کے بعد جو انقلاب برپا ہوا اس سے بھی آپ واقف ہیں. پھر 1866 تک، 1866 میں ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسے کی بنیاد، چند جو اس دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان اولین لوگوں میں سے ایک نام ہے محمود حسن دیوبندی، جن کو دنیا نے بعد میں شیخ الہند کا خطاب دیا اور جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور جن کے شاگردوں نے دنیا میں پھیل کر کے ہر محاذ پہ کام کیا. انہی کی تحریکات سے ملک کو آزادی میسر ہوئی. ان کے ہی شاگردوں نے 1919 نومبر میں جمعیت علماء کو قائم فرمایا. 1919 سے 1947 تک ملک کی ایک تاریخ ہے اور جمعیت علماء کا اپنا ایک کردار ہے. یہ ایک مستقل ایک تاریخ ہے. پھر کن حالات میں کس طرح سے اس خوبصورت وطن عزیز ہندوستان کو آزاد کرایا اور اسی ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا، جبکہ مذہب کے نام پر ملک بنایا جا رہا تھا اور ہمارے اکابر نے اس کی بھرپور مخالفت کی، تقسیم کی مخالفت کی اور اسی ملک وطن عزیز میں رہنے کا فیصلہ کیا. آج ہندوستان میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپیاں، چہروں پہ داڑھیاں، مساجد کے مینارے اور قال اللہ قال رسول کی صدائیں، مدارس، مساجد، خانقاہیں، جماعت، جمعیت، یہ انہی بزرگوں کے خون کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس ملک میں آپ کو عطا فرمایا ہے، جہاں ہم آپ انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ بہت ساری خرابیوں، دشواریوں، پریشانیوں کے باوجود الحمدللہ ہم اس ملک میں زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے. انہی عزائم کے ساتھ ہمارے اندر جو کمزوریاں اور اس ملک سے جو ناانصافیاں ہیں ان کے لیے ہم ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے اس کے لیے ہم جد و جہد اور کوشش کریں گے. یہ انہی ظاہری کوششوں کا ایک نتیجہ ہے کہ آج یہاں جمع ہے. یہ ملک جس آزادی وطن میں ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ ملک ایسے ہی نہیں آزاد ہو گیا. میں نے دیکھا ہے پشاور کا وہ قصہ خوانی بازار اور پھر پشاور کے قصہ خوانی بازار سے مدنہ پور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کو نہ لٹکایا گیا ہو اور پھانسی کے پھندوں میں نہ لٹکائے گئے ہوں. میرے بھائیوں، 1866 تک کس طرح کے حالات تھے اور پھر 1947 تک، یہ ایک تاریخ ہے اس وطن عزیز کی اور اس ملک کی. آج نئی سرکاریں اور نئی حکومتوں کے آنے کے بعد ہمارے ملک میں، ہمارے لوگوں میں بے چینی اور بے قراری کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. جمعیت علماء ماضی کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے حصے دار، اس کے کرایہ دار نہیں. ہم نے جس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا اسی طرح سے اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے. جس طرح سے ہم نے اس ملک کا دستور بنوایا ہے اسی طرح سے اس ملک کے دستور کی بھی حفاظت کریں گے اور آخری لمحے تک اپنے خون کا آخری قطرہ قربان کریں گے انشاءاللہ اور اس ملک کی حفاظت کریں گے. چنانچہ 47 کے بعد سے آج تک جمعیت علماء کے مختلف عنوان ہیں کام کرنے کے، خواہ وہ قومی حالات ہوں یا قومی حالات ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت علماء کے اکابر نے
سچی بات تو یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو، اس اخلاق کو ہمارے اکابر نے استعمال فرمایا، چاہے وہ قدرتی حالات کے شکار ہوں یا قومی حالات کے شکار ہوں، بھرپور جمعیت علماء الحمدللہ ان کی خدمت انجام دے رہی۔ دہشت گردی کے عنوان سے 250 سے زائد کانفرنسیں کی گئیں، 6500 علماء نے دستخط کیے، اور حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیا۔ پھر اسی طرح سے کشمیر سے کنیا کماری تک اور کچھ سے لے کر کے آسام تک، ہندوستان میں چاروں طرف جہاں اس ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مصیبت زدہ اور مظلوم کسی بھی درجے کے ہوں، کوئی بھی مظلوم ہو، ان مظلوموں کی آواز کے لیے جمعیت علماء نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے اور ان کے لیے لڑائی لڑی، خواہ کسی بھی طبقات سے ان کا تعلق ہو۔ جمعیت علماء ہر مظلوم، ہر مصیبت زدہ کے لیے سرگرم ہے اور انشاءاللہ سرگرم رہے گی، خواہ وہ لوگ جو جیلوں کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جو جیلوں میں قید بامشقت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے مقدمات کی پیروی میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو بے قصور لوگ جیلوں میں ہیں، آپ ان کی رہنمائی کیجئے اور ان کے مقدمات کی پیروی کیجئے، جمعیت علماء انشاءاللہ ان کے نکالنے کے لیے ہر کوشش کرے گی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی سزا کو مکمل کر لی تھی لیکن کسی وجہ سے جرمانہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جرمانہ نہیں بھر سکتے تھے، الحمدللہ تہاڑ جیل سے وہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ قومی یکجہتی کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ ان تمام لوگوں میں سارے کے سارے غیر مسلم بھائی تھے جنہیں نکال کے لایا گیا ہے تہاڑ جیل سے۔ ابھی کاس گنج میں 26 جنوری کو فساد ہوا، کاس گنج کے 26 جنوری کے فساد میں ہمارے 2 ہندو بھائیوں کی دکانیں صرف اس لیے جلا دی گئی کہ وہ مسلمانوں کی دکانوں سے ملی ہوئی تھی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی مسلمانوں کی دکان ہے۔ الحمدللہ ہماری جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء کاس گنج نے مل کر کے ان دکانوں کو بھی بنا دیا، اور باقی بھی سلسلہ جاری، اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا بنا تفریق مذہب و ملت۔ اسی طرح سے چاہے وہ بیواؤں اور یتامہ کے مسائل ہوں یا اس طرح اسکالرشپ، وہ بچے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم عصری علوم کے میدان میں ہیں ان کے لیے اسکالرشپ، بیواؤں کا ایک بڑا نظام ہے، پھر اصلاح معاشرہ کا اپنا ایک نظام ہے، اور چھوٹے یتیم بچوں کی پرورش کا بہت اعلیٰ انتظام ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے، جمعیت چلڈرن ولیج انجار کچھ گجرات میں۔ پھر دینی تعلیم بورڈ کا، دینی تعلیم بورڈ کے تحت آج کی تاریخ میں الحمدللہ جمعیت علماء ہند کے تقریباً اور اس کے احباب 20,000 کے کم و بیش ملک میں مکاتب چلائے جا رہے ہیں۔ ہماری آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ اجلاس 100 سالہ، ابھی انشاءاللہ 100 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، اور 2019 22 23 24 فروری جمعہ سنیچر 2019 کو دیوبند کی سرزمین پر انشاءاللہ اجلاس 100 سالہ جمعیت علماء ہند کا منعقد ہوگا۔ آپ حضرات اس کی تیاری کے لیے کمر کس لیں اور ابھی سے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ حضرات تیار ہیں انشاءاللہ، پوری طرح سے تیاری کریں اور ان تمام لوگوں کے حقوق کی لڑائی بھی لڑیں جو مظلوم ہیں اور مصیبت زدہ ہیں، جو جیلوں میں ہیں، جو بے سہارا ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے، اور جن مقاصد کے تحت یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ اجلاس، یہ کانفرنس ملک کے لیے، اس صوبے کے لیے ایک رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی، اور انشاءاللہ اس سے ایک بڑا فائدہ اور ہم سب کے لیے، نوجوانوں کو، بزرگوں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک حوصلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اکابر کو جنہوں نے اپنے خون سے اس جماعت کو سینچا ہے، ان میں اسی سرزمین لکھنؤ کی ایک عظیم ترین شخصیت حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، جو جمعیت علماء کے بانیوں میں سے ہیں، جمعیت علماء کے بانیوں میں سے ہیں۔ رات آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تھی،
فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کم و بیش 44 سال اس ملک کے کونے کونے میں گاؤں گاؤں گھر گھر مصیبت زدہ مظلوموں کی مدد کے لیے اور دین اور اسلام اس ملک میں باقی رہے امن و اتحاد و پیغام کے ساتھ، اس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ بھائیوں، نفرت کو محبت سے ہی ختم کیا جائے گا، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے۔ آگ کے لیے ضروری ہے کہ پانی کا استعمال کریں اور اس ملک میں، اس وطن عزیز میں اس کردار کو ادا کریں جو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے ہم سب کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، خدمات تو بے پناہ ہیں جن کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے جمعیت علماء اتر پردیش کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد مدنی صاحب کا یہ حکم ہے کہ برما میں جو کچھ کیا گیا ہے میں اسے ذکر کر دوں 1-2 سیکنڈ میں۔ آپ اچھی طرح سے عالمی حالات سے واقف ہیں، شام میں جو ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہیں۔ اسی طرح سے بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے مہمان آ گئے، ہم ان کا بھرپور استقبال کرتے ہیں۔ سرزمین گیا سے آپ حضرات تشریف لائیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، ہندوستان، ہندوستان، مولانا محمود مدنی، مولانا محمود مدنی، نعرہ تکبیر، قومی ایکتا، قومی ایکتا، جمہوریت، جمہوریت زندہ باد، جمہوریت زندہ باد۔ حضرات، یہ اسٹیج جو آپ کے سامنے ہے، علماء اور مشائخ، اکابرین اور مختلف مذاہب کے دھرم گرو سے کا گہوارہ بنا ہوا ہے، اور ہمیں آپ کے سامنے ہر ایک کے قیمتی خیالات کو پیش کرانا بھی ہے، اس لیے وقت کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اب میں حضرت مولانا محمد اسجد قاسمی ندوی، محتمم و شیخ الحدیث مدرسہ امدادیہ مراد آباد سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے قیمتی خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرات علماء کرام، معزز اور قابل احترام حاضرین، جمعیت علماء اتر پردیش کے اس باوقار اور تاریخ ساز اجلاس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور بطور خاص ہم تمام حاضرین کی طرف سے جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر باوقار حضرت مولانا متین الحق اسامہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقائے کار، بطور خاص ناظم عمومی محترم جناب مولانا محمد مدنی صاحب زیدہ مجدہم، مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور تشکر کے بھی مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قیادت میں اس قافلے کو تازہ دم رکھے۔ اس وقت بطور خاص
میں آپ سب کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء ایک طویل مدت سے تمام تر ملی خدمات کے ساتھ ساتھ عقائد اور ایمانیات اور معاشرے اور کردار کی پاکیزگی کے تحفظ کے لیے اصلاح معاشرہ کی تحریک اور ادھر کچھ عرصے سے سرگرم طریقے پر دینی تعلیمی بورڈ کی تحریک چلا رہی ہے، اور ان دونوں تحریکوں کا اور ان دونوں کوششوں کا اور جمعیت علماء کی روشن خدمات کے ان دونوں پہلوؤں کا بہت اہتمام کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ ذکر کل کی منتظمہ میں مختلف تجاویز کے ذیل میں آیا۔ اس حقیقت میں کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے، پوری ملت کے لیے اور خاص طور پر ملت کے خواص اور ملت کے علماء کے لیے اس وقت بنیادی طور پر یہ دونوں کام اولین ترجیح کے طور پر کرنے کے ہیں۔ پوری دنیا کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے اور خاص طور پر ملکی منظرنامے پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو ایک منظم کوشش کے تحت اور ایک دور رس اور گہرے منصوبے کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ تمام طاقتیں اس کام کے لیے صرف کی جا رہی ہیں کہ ملت مسلمہ اور امت اسلامیہ اپنے ایمان اور اپنے یقین کی بنیادوں سے محروم ہو جائے، اور خاص طور پر ملت کے نوجوانوں اور ملت کے نونہالوں کو پورے طور پر ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اور نصاب تعلیم کے ذریعے، نظام تعلیم کے ذریعے، طریقہ تعلیم کے ذریعے اور جو تعلیم کا پورا سسٹم نافذ کیا گیا ہے اس کے ذریعے مکمل کوشش اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہاں پڑھنے والی ہماری مسلم نوجوان و نونہال نسل ایمان اور یقین کی بنیادوں سے محروم ہو جائے، اس کا ایمان صرف نام کا ایمان باقی رہے، اور عقیدے کی وہ بنیادیں جو دلوں کے اندرون میں جگہ بنائیں اور جو حالات کے طوفانوں میں اور حالات کے تھپیڑوں میں حق پر انسان کو ثابت قدم رکھیں، ان بنیادوں سے محروم کیا جائے۔ ان حالات میں جمعیت علماء کا یہ اعلان کہ آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ریاستی طور پر اور ضلعی طور پر شاخیں بنائی جائیں، اور جیسا کہ کل صدر محترم کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ کم از کم ایک سال میں 1000 مکاتب پورے صوبے میں قائم کیے جائیں۔ یہ مکاتب ہمارے ایمان کی بقا کے لیے اور ہمارے یقین کی بقا کے لیے یقیناً وہی مقام رکھتے ہیں جو ہمارے اپنے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہوتا ہے۔ اگر اس سمت میں علماء نے کوششیں کی، اگر اس سمت میں خواص نے کوششیں کی، تو وہ حملے، وہ سازشیں جو ایمان و یقین پر ایک تواتر اور ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہ سازشیں بے نقاب ہوں گی، ان کا مقابلہ ہوگا اور وہ اپنا اثر نہیں دکھا سکیں گی۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کے تحفظ کے لیے اور اپنی معاشرتی زندگی کو ایمانی بنیادوں پر لانے کے لیے، خاص طور پر حیا کی بنیاد پر، شرعی پردے کی بنیاد پر، حقوق کی ادائیگی کی بنیاد پر اور ہمدردی اور غمگساری کی بنیاد پر، یہی وہ بنیادیں ہیں جو اسلام ایک صالح مسلم مومن اور مثالی معاشرے کے لیے پیش کرتا ہے۔ ان بنیادوں پر اپنی معاشرتی زندگی کا ڈھانچہ ہم کو اور آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ اس اجلاس میں ملت کی خدمت کے دیگر تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان دونوں پہلوؤں کو بنیادی طور پر اپنے دلوں اور دماغوں تک منتقل کریں اور پھر اپنے توسط سے دوسروں تک منتقل کریں اور ایک تحریکی انداز
انداز میں یہ کام دور دور تک پہنچایا جائے کہ ہم کو دینی تعلیم کا نظام قائم کرنا ہے اور نسلوں کے ایمان و یقین کے تحفظ کی بھی فکر کرنی ہے اور معاشرے کو ان بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے، اپنی عملی زندگی کو بھی، اپنے گھر کی زندگی کو بھی اور پورے مسلم معاشرے کو صالح بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ اگر ان بنیادوں پر کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی اور یہ ملت کی ایسی خدمت ہوگی جس کا مکمل اجر اللہ رب العزت کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ ہماری عقلیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ذمہ داران کو اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ تاریخ ساز اجلاس اس سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے جس کا اثر دور دور تک اور دیر دیر تک باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء صوبہ اتر پردیش کا یہ تاریخ ساز اجلاس عام تحفظ ملک و ملت کانفرنس کے عنوان پر جن حالات میں منعقد ہو رہا ہے وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں، نہ صرف اسلامیان ہند اور ملک میں بسنے والی مختلف اقلیات کو حالات کی ناسازگاری سے کرب ہو رہا ہے، درد اور بے چینی اور پریشانی کا احساس ہو رہا ہے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ ملک میں بسنے والے انصاف پسند طبقات میں سے ہر فرد ان حالات سے کڑھن محسوس کر رہا ہے، ضیق اور تنگی محسوس کر رہا ہے، پریشانی محسوس کر رہا ہے اور فکر مند ہے اپنے ملک کو اور ملک میں رہنے والی غیور عوام کو ان حالات سے نکالنے کے لیے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بھی اسی فکر کی عکاسی اور ترجمانی کی ایک بہترین شکل ہے۔ جمعیت علماء ہند جو ہر موقع پر ملت اسلامیہ کی اور باشندگان ہند کی رہنمائی کے لیے میدان عمل میں دکھائی دیتی ہے، جس کی خدمات سے آپ واقف ہیں، واقف ہوتے رہتے ہیں، سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، طوفانوں کا رخ موڑنے کے لیے، مخالف ہواؤں کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے جمعیت علماء نے اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کے تعاون سے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جن کو سنہرے حروف سے لکھا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ اجلاس صوبہ یو پی کی راجدھانی خوابوں کے اس شہر لکھنؤ کے اس عظیم گراؤنڈ میں منعقد ہو رہا ہے کہ جس کی ایک جانب اگر گومتی ندی خلق خدا کو اللہ کے فیضان سے سرفراز کر رہی ہے تو دوسری جانب اکابر و بزرگوں کے خوابوں کی حسین تعبیر، علم و فن، شعور و آگہی، احساس ذمہ داری اور سلیقے کا سبق دینے والی عمارت کی شکل میں دارالعلوم ندوۃ العلماء بھی موجود ہے۔
ان دونوں عظیم نعمتوں کے درمیان میں آج ہزار اہل ایمان کا اور انصاف پسند باشندگان ہند کا یہاں اجتماع ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کا یہ اجتماع ملک اور صوبے کی فضا کو سازگار کرنے میں، حالات کو بدلنے میں اور صحیح رخ پر ڈالنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی کامیابی و کامرانی کے ساتھ اس اجلاس کو اختتام پذیر فرمائے، بامقصد بنائے، ہم سب کے جمع ہونے کو باری تعالی قبول فرمائے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قومی ملی مشترکہ مسائل و معاملات میں متحدہ جد و جہد سے متعلق تجویز پیش کرنے کے لیے درخواست کر رہا ہوں جمعیت علماء تلنگانہ اور آندھرا کے صدر محترم جناب حافظ پیر شبیر صاحب دامت برکاتہم سے کہ حافظ صاحب تشریف لائیں اور اس اہم موضوع پر تیار کردہ تجویز کو اس مجمع کے سامنے پیش فرمائیں۔ حافظ صاحب تجویز پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور ہم سب شکر گزار ہیں حافظ پیر شبیر صاحب دامت برکاتہم کے کہ آپ طویل سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے، ہمارے اس اجلاس کو رونق بخشی۔ بہت متحرک اور فعال شخصیت کی مالک حافظ شبیر صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ ہم حافظ صاحب کے ممنون ہیں، تشریف لائیں اور تجویز پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، مجھ کو ایک تجویز پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں یہ تجویز آپ حضرات کے سامنے گوشگوار پڑھنا چاہتا ہوں۔ قومی اور ملی معاملات میں مسلکی تحفظات سے اوپر اٹھ کر متحدہ جد و جہد کے متعلق تجویز، یہ اس کا عنوان ہے۔ مجلس منتظمہ جمعیت علماء اتر پردیش کا یہ اجلاس مشترکہ قومی و ملی معاملات میں مشترکہ جد و جہد کی اپیل کرتا ہے۔ وقت کا شدید تقاضا ہے کہ ملی معاملات میں کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنے اسلاف کی روش کو پھر زندہ کریں۔ شدت پسندی اور اختلاف کو دشمنی باور کرانے کی کج روی نے اجتماعی معاملات کو الجھایا ہے اور ملک اور ملت کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ مجلس منتظمہ جمعیت علماء اتر پردیش کا یہ اجلاس تمام مسالک کے پیروکاروں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ مسلکی و نظریاتی اختلاف رائے کو ملی اور قومی اتحاد کی راہ میں حائل نہ ہونے دیں اور اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے مشترک قومی و ملی معاملات میں اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ جمعیت علماء صوبہ مغربی بنگال کے صدر محترم اور ریاستی وزیر معتبر عالم دین حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب چودھری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ سماجی، سیاسی، ملی، دینی تمام میدانوں میں مولانا صدیق اللہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمات کے نقوش روشن ہیں۔ میں درخواست کروں گا مولانا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور پیش کردہ تجویز کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! حضرت قائد جمعیت تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو کر اپنے قائد کا استقبال کیجئے۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, सदर जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना सैयद महमूद मदनी, जिंदाबाद, मौलाना सैयद महमूद मदनी, जिंदाबाद, मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी, जिंदाबाद, मौलाना सैयद कारी मोहम्मद उस्मान साहब, जिंदाबाद, सदर जमीयत उलमाए हिंद। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना महमूद मदनी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन भाई भाई, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, अकाबिरीन उलमाए देवबंद जिंदाबाद, मुजाहिदीन आजादी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। جی حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب چودھری دامت برکاتہم جو صدر ہیں جمعیت علماء مغربی بنگال کے اور ریاستی وزیر بھی ہیں، درخواست کی جاتی ہے حضرت سے تشریف لائیں اور پیش کردہ تجویز کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اتر پردیش کی جانب سے عظیم الشان اجلاس عام کے سلسلے میں قومی و ملی معاملات میں مسلکی تحفظات سے اٹھ کر متحدہ جد و جہد سے متعلق تجویز آندھرا پردیش کے صدر محترم حافظ پیر شبیر صاحب نے پیش کی۔ بھرپور الفاظ میں میں آپ حضرات کے سامنے اس کی تائید کرتا ہوں، آپ بھی کریں گے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں ہمارا قبلہ ایک ہے، 5 وقت کی نماز ایک ہے، سنتیں ایک ہے، نفل ایک ہے، حج اور عمرہ مدینہ منورہ زیارت حج کرتے ہیں، ایک ہی صف میں سب جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہم لوگ مل کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے تو آپس کے خلفشار انشاءاللہ دور ہوتے رہیں گے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جمعیت علماء ہند ایک سایہ دار درخت ہے۔ جمعیت چاہتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار، اچھی دنیا بنے اور اچھی آخرت کے لیے پروردگار عالم سے ہم دعا گو ہوں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ اپنے بعد کو، کمزوری کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ ہم آپ اسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، کہیں ہم چائے پیتے ہیں، وہ مسلمان کی دکان نہیں، لیکن پیتے ہیں شوق سے، آداب عرض کرتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، ان کے یہاں دعوت کھاتے ہیں، تو مسلکی طور پر ہم آپ ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ پاتے؟ اس لیے بالکل وقت کے تقاضے کے مطابق جمعیت علماء نے، اتر پردیش نے
یہ تجویز آپ کے سامنے رکھی. ہم خدام جمعیت علماء ہند کے جانب سے گزارش کریں گے. ہم نے اکابر کو دیکھا، حضرت سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا، وہ دوسرے مکتب فکر کے بزرگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتے تھے، ملتے تھے، سلام کرتے تھے اور عقیدت کے ساتھ ان سے تعلق رکھتے تھے. یہ ہمارے اکابر بزرگوں کا رویہ رہا ہے. اس لیے ہم آپ جمعیت کے ورکر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اکابر کے اس طور طریقہ کو اپنائیں. اس کے بعد چونکہ یہ اجلاس ملک و ملت کا تحفظ یعنی ملک و ملت کی حفاظت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، تو جمعیت کے ورکر اور آج کے لاکھوں کا مجمع ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کہاں کھڑے ہیں، ملک کہاں کھڑا ہے، ہم آپ کہاں کھڑے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں آپ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. کم و بیش 130 کروڑ کا ایک ملک ہے ہندوستان. ہم آپ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے ناگرک ہیں. اس لیے ملک کی حفاظت ہمارے لیے فرض عین کا درجہ ہے. اگر ملک نہیں بچے گا ہم آپ کیسے بچیں گے؟ اگر ملک کی سالمیت نہیں رہے گی ہماری آپ کی سالمیت کیسے رہے گی؟ اس لیے ملک کی حفاظت، چونکہ جمعیت علماء نے ملک کی آزادی میں بڑا رول، بڑا کردار ادا کیا. جو مائیں بچیوں کو جنم دیتی ہے ان کے لیے واجب ہوتا ہے بچوں کی حفاظت کے لیے. اس ملک کا جنم جمعیت علماء نے دیا ہے. آزادی میں اچھا رول جمعیت علماء نے پلے کیا ہے. اس لیے اس چیز کو ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے. کسی طرح کی تخریب کوئی اچھا شہری کر نہیں سکتا. مسلمان تو درکنار، کوئی بھی اچھا شہری ملک کے ساتھ غداری، بدعنوانی، ملک کے سالمیت کے ساتھ کسی طرح کے تخریب کا کام نہ جمعیت برداشت کرتی ہے، نہ مذہب اسلام برداشت کرتا ہے، نہ ہم آپ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت سے ہم نظر ہٹائیں یہ ظلم ہوگا. امریکہ کے جو کمیشن ہے جو دنیا کی خبر رکھتی ہے، 2017 میں امریکہ کے کمیشن نے وضاحت کی کہ پوری دنیا میں مسلمان اور دلت ہندوستان میں سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہے. یہ کمیشن کی رپورٹ US کی رپورٹ ہے. دنیا میں چھان بین کر کے پل پل کی خبر اور میڈیا کے ذریعے سے حقیقت سے وہ رکھتی ہے. دوسری بات یہ ہے، اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ دلت، اقلیت، کمزور طبقے اس ملک میں ظلم کے شکار ہیں. ہم یہ ظلم بند ہو اور اس کا سدباب ہو. جمہوریت، دستور ہند اس پر چلے، یہ ہماری گزارش رہے گی. ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. 2011 کے سینسس میں حکومت ہند نے وضاحت کی 26% لوگ ہندوستان کے ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہے. سوچئے ہم لڑ رہے ہیں دلت سے، لڑ رہے ہیں اقلیت طبقے سے. ابھی تک انگوٹھا چھاپ والے ہندوستان میں 2011 کے سنسس میں 26 سے زیادہ، اور جس اتر پردیش میں ہم لوگ کھڑے ہیں 32% لوگ اتر پردیش میں ان پڑھ ہیں. یعنی انگوٹھا چھاپ. ساؤتھ اتر پردیش سے آگے ہے تعلیم میں. پورب کا حصہ
त्रिपुरा छोटा सा सूबा है, बंगाल उससे बड़ा है, आसाम दरमियानी सूबा है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा अनपढ़ के रेट उसमें कम है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये इस बात की वजाहत करती है, एक तरफ जुल्म, दूसरी तरफ तालीम से महरूमी। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, ये वक्त का तकाजा है। और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों ने जायजा लिया हमारे हिंदुस्तान का। 122 नंबर में हिंदुस्तान का नंबर आया तरक्की याफ्ता मुल्कों में। बांग्लादेश उससे आगे, भूटान उससे आगे, नेपाल उससे आगे, करीबी छोटे छोटे मुल्क। और हमारा मुल्क 1 से लेकर 122 नंबर उसके चेहरे पर लगा है तरक्की याफ्ता मुल्कों में। ये वक्त का तकाजा है कि इस चीज को हम समझेंगे, इससे निपटेंगे और तरक्की के रास्ते में जो मुश्किलात सामने आते हैं अगर दूर करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ चूंकि हम उत्तर प्रदेश के राजधानी में खड़े हैं, 1 साल से 5 साल ये जो छोटे बच्चे हैं, सालाना 9 लाख बच्चे फौत होते हैं। 9 लाख। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सोचिए इस चीज को। और आसपास दूसरे सूबे उससे पीछे है। 9 लाख बच्चों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये इसलिए कह रहा हूं, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। हम आप समझदारी से काम लेंगे तो मुल्क की भी हिफाजत कर सकते हैं और मिल्लत की भी हिफाजत कर सकते हैं। इन जुमलों के साथ आप तमाम हज़रात के शुक्रिया अदा करते हुए मैं बात खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब चौधरी दामत बरकातुहुम की गुफ्तगू के बाद मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ उस शख्सियत से कि जिसने इस इजलास को सजाने में, इस महफिल को आरास्ता करने में गुज़िश्ता कई महीनों से अपनी पूरी टीम को लेकर और मेहनती अफराद को साथ लेकर रात दिन एक किया है। जमीयत के पैगाम को गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर तक पहुंचाया है और उसी का नतीजा है कि बड़ी तादाद में अहले ईमान, गयूर मुसलमान और इंसाफ पसंद तबकात यहाँ जमा हैं, इकट्ठे हैं। मेरी मुराद है आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम जमीयत उलमा यूपी के सदर बावकार हज़रत मौलाना मतीनुल हक़ उसामा कासमी साहब दामत बरकातुहुम से हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती खिताब से इस मजमे को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ।